بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ اسلامی ریاست نئی تاریخ رقم کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنے معمول کے مطابق فجر کے بعد مجلس شورا کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی، دل میں امت کی فکر اور زبان پر سچائی تھی۔ ان کی قیادت کا یہ 5واں سال تھا اور اسلامی پرچم دور دور تک لہرا رہا تھا۔ اس سال 17 ہجری میں ایک اہم موڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فتوحات کو مزید مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سپہ سالاروں کو نہ صرف جنگی فتوحات کا حکم دیا بلکہ اسلامی اخلاق، عدل اور امانت کا خاص اہتمام کرنے کی تلقین کی۔ ان کا فرمان تھا، ہم لوگ کسی قوم پر ظلم کرنے نہیں بلکہ ان کو اللہ کے نور تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص مشیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بڑی حکمت سے فتوحات کی منصوبہ بندی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی طرف مکمل کنٹرول کا ٹارگٹ دیا گیا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اہم حکم جاری کیا، جنگوں کے ساتھ ساتھ شہروں میں اسلامی عدالتیں قائم کرو، انصاف کے بغیر فتوحات بے معنی ہے۔ ان کا قول تھا، عدل کے بغیر سلطنتیں قائم نہیں رہتی۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اہم جنگیں ہوئیں۔ سب سے پہلی بڑی جنگ نمارق کے قریب لڑی گئی۔ حضرت نعمان بن مکنن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سونپی گئی۔ دشمن کے پاس تعداد اور اسلحے میں برتری تھی مگر مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جنگ شروع ہوئی۔ لشکر اسلامی صفوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں، تلواریں چمکی اور دلوں میں یقین تھا۔ بالآخر نمارق میں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں خوشخبری ملی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی دوران ایران کے محاذ پر ایک اور عظیم معرکہ بحر سیر پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اے سعد، اپنے لشکر کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تدبر اور صبر کے ساتھ آگے بڑھاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین فوجی حکمت عملی اپنائی، دشمن کی کمر توڑ دی اور عراق کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فتح کے بعد سپہ سالاروں کو لکھا، تمہاری تلواروں نے نہیں بلکہ تمہارے صبر، عدل اور اللہ پر توکل نے تمہیں کامیاب کیا ہے۔ غرور نہ کرنا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی سال مصر میں ایک زبردست اقدام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی مکمل فتح کا حکم دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جری سپاہی تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ سب سے پہلے الفرما کے قلعے کو توڑا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا، جہاں ظلم ہو وہاں اسلامی علم لے جانا اور جہاں ظلم مٹے وہاں اللہ کا شکر بجا لانا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پر حملہ کیا۔ شدید جنگ کے بعد الفرما فتح ہوا اور مصر کے دروازے مسلمانوں پر کھلنے لگے۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی باقاعدہ تنظیم شروع کی۔ ان کا مشہور قول تھا، بیت المال مسلمانوں کا ہے نہ کہ خلیفہ کا، میں صرف ایک امین ہوں۔ انہوں نے غریبوں کے لیے وظائف مقرر کیے، یتیموں کے لیے خصوصی امداد کا نظام بنایا
اور بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عزت اور وظیفہ جاری کیا۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بھی بنایا کہ کوئی گورنر عوام پر ظلم کرے تو خلیفہ اسے فوراً معزول کر سکتا ہے۔ عدل کی یہ مثال آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے۔ ایک رات انہوں نے ایک عورت کو چولہا جلاتے دیکھا مگر ہانڈی خالی تھی، اور فوراً بیت المال سے آٹا، گھی اور کھانے کا سامان لے کر خود اس کے گھر پہنچے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ ان کے الفاظ تھے، اگر امت کا ایک بھی بچہ بھوکا سوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ ان واقعات نے نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کی بلکہ دنیا حیران رہ گئی کہ ایک بادشاہ، خلیفہ اور سپہ سالار کس عاجزی سے رعایا کی خدمت کرتا ہے۔ 17 ہجری کا سال اسلامی تاریخ میں عظمت، قیادت، عدل، فتوحات اور اللہ پر کامل بھروسے کا سال کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ پر یہ قسط مکمل ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔